سنگاپور کی مین مرینا بے بلڈنگ کی کنسٹرکشن میں انجینئر کو ایسا چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جو ان کے خیال میں کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ بلڈنگ ڈیزائن کے حساب سے ان 3 ٹاور کے اوپر ایک پارک بھی بننا تھا۔ اس وقت پر جب اسکائی پارک بننے کا وقت آیا، انجینئر نے بلڈنگ کے ڈیزائن میں ایک میجر فالٹ پکڑ لیا۔ فالٹ یہ تھا کہ طوفان کی صورت میں تینوں ٹاور کے اوپر والے حصے 200 ملی میٹر تک جھول سکتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں جب اس کے اوپر لاکھوں ٹن وزنی اسکائی پارک بنایا گیا تو اس میں موجود سوئمنگ پول جس میں 15 لاکھ لیٹر پانی بڑا ہوا ہے اس میں تریر آ سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو اس میں تباہی ہوگی اس کو سوچنا بھی بہت مشکل ہے۔ ایک طرف اس پروجیکٹ پر سالوں کی محنت اور لاکھوں ڈالر لگ چکے تھے، دوسری طرف اسکائی پارک کے اسٹرکچر کو اسکپ کرنا بھی پوری بلڈنگ کی بیوٹی کو داؤ پر لگانے جیسا تھا۔ پھر انجینئر کو کچھ ایسا کرنا تھا جس سے طوفان کی صورت میں تینوں ٹاور تو جتنا مرضی سوئم کریں لیکن اس کے اوپر اسکائی پارک کو ذرا سا بھی کوئی جھٹکا نہ لگے۔ مرینا بے کنسٹرکشن کے دوران یہ کھڑا ہونے والا ایک ایسا مسئلہ تھا جو پوری کنسٹرکشن ٹیم اور انجینئر کو بہت زیادہ مہنگا پڑ رہا تھا، لیکن پھر ہوا ایک چمتکار۔ چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سنگاپور ایک ایسی ہی کنٹری ہے جس میں صرف ایک ہی سٹی ہے، اس کا نام ہے سنگاپور۔ کیونکہ یہ کنٹری اتنی زیادہ چھوٹی ہے کہ اس کا پورا ایریا ممبئی سے تھوڑا بڑا جبکہ پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد سے تھوڑا ہی چھوٹا ہے۔ سنگاپور مرینا بے سینڈز دنیا کے بہت مشکل کنسٹرکشنوں میں سے ایک کنسٹرکشن ہے۔ اس وجہ سے اس کو انجینئر کا ماسٹر پیس بھی کہا جاتا ہے۔ انجینئر کو ایک بلڈنگ نہیں بلکہ پوری 3 بلڈنگ کھڑی کرنی تھی اور ان بلڈنگ کا ایک طرف کا حصہ جھکا ہوا ہوگا، وہ بھی دوسری طرف کی سپورٹ میں۔ $8 بلین یا پھر 60,000 کروڑ روپے میں بنائے جانے والے اس پروجیکٹ میں 680 فیٹ اونچی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ ایئر کرافٹ سے بھی بڑا اسکائی پارک، 200 فیٹ اونچا آرٹس میوزیم اور ایک فلوٹنگ انٹرٹینمنٹ پلاٹن بھی بننا تھا، اور وہ بھی پانی کے اوپر۔ اتنی قیمت میں یہ مرینا بے سینڈز بنایا جانے والا تھا، اتنی قیمت میں تو 5 برج خلیفہ بھی تیار ہو سکتی تھی۔ اگر محنت کی بات کی جائے تو اس میں 16,500 ورکرز ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ سمندر کے کنارے گیلی مٹی سے لے کر اور ایک خاص اینگل پر کروڈ سیٹ اسٹرکچر اور اس کے اوپر ایک انوکھا اسکائی پارک بنانے تک کئی ایسے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ آج سے پہلے دنیا کے کسی بھی پروجیکٹ میں ایسے چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ چلیے دوستو ابھی ایک ایک کر ان کے تمام چیلنج اور ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1، مرینا بے سینڈز بنانے کے پیچھے شیلڈن ایڈلسن تھے، جن کا ذکر فوربس میگزین میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ ایڈلسن ایک ایسا پروجیکٹ بنانا چاہتے تھے جو سنگاپور کی پہچان بن جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی بلڈنگ بنانے کے پیچھے اس کا ڈیزائن بھی کافی تگڑا ہونا چاہیے۔ اس ڈیزائن کے لیے موسی سیفٹی آرکیٹیکٹ سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، جن کے کاپس ڈیزائن ہوتے تو کمال کے ہیں پر ساتھ ہی ساتھ مشکل بھی بہت ہی ہوتے ہیں۔ کئی مہینوں کے بعد سیفٹی نے اپنا ڈیزائن تو پیش کر دیا پر کنسٹرکشن ٹیم کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا۔ کنسٹرکشن ٹیم کے حساب سے اس طرح کا پروجیکٹ بنانے کے لیے کم سے کم 7 سال لگیں گے، مگر شیلڈن اس کو صرف اور صرف 3 سال کے اندر بنانا چاہتے تھے۔ انہی 3 سالوں کے اندر یہ پورا پروجیکٹ، اس کے 3 ٹاور اور اس کا پورا انٹیریئر، میوزیم اور اسکائی پارک بھی ساتھ میں ریڈی چاہتے تھے۔ یہ چیلنج ایکسپٹ کرنا ہی کنسٹرکشن ٹیم کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ چیلنج نمبر 2، جس جگہ پر کنسٹرکشن ہونے والی تھی اس جگہ پر سمندر کی چیکنی مٹی کی وجہ سے، جس کو انجینئر مرین کلے کہتے ہیں، یہ مٹی بہت سافٹ ہوتی ہے، اس پر کنسٹرکشن کرنا تو دور کی بات، اس پر تو چلنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر ملیک کلین سے صحیح طرح سے نہیں نپٹا گیا تو یہ پلٹ کر وار بھی کر سکتی ہے، جیسا سنگاپور کے ہی نیکول ہائی وے کے معاملے میں دیکھا گیا تھا۔ اس مٹی کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اگر ایکسکاویٹر سے کھود کر نکالا جائے تو آس پاس کی مٹی اس کھڈے کو فوراً بھر دیتی ہے۔ لہٰذا 200 میٹر اونچی بلڈنگ بنانے کے لیے کوئی ایسا سولوشن چاہیے تھا جس سے وہ آس پاس کی مٹی دوبارہ اس کھڈے میں نہ جا سکے۔ اس کے لیے انجینئر نے 1.5 میٹر موٹی کنکریٹ کی وال بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انجینئر نے 1.5 میٹر موٹی دیوار بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس دیوار کو 4,000 میٹر اور 50 فیٹ کی گہرائی تک بنایا گیا اور پھر اس کے اندر سے مرین کلے مٹی کو نکال لیا گیا
اور اس مٹی کو راستے سے ہٹانے کے لیے انجینئر کو پورا 1 سال لگ گیا، یعنی اب انجینئرز کے پاس اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے صرف 2 سال کا سمے ہی بچا تھا۔ چیلنج نمبر 3، اس مٹی سے چھٹکارا پانے کے بعد اس پورے مرینا بے سینڈ کو کمپلیٹ کرنے کا صرف 2 سال کا وقت ہی بچا تھا، اور یہ واقعی ہی بہت زیادہ مشکل ٹاسک تھا۔ انجینئرز ٹیم نے ہار نہیں مانی اور فیصلہ کیا کہ اس پورے پروجیکٹ کی کنسٹرکشن ایک ساتھ ہی سٹارٹ کر دی جائے گی، لیکن اس کے لیے ورکرز کی بہت بڑی تعداد چاہیے تھی، اور پھر 16,500 ورکرز کو دن رات شفٹس میں کام کرنے کے لیے ہائر کرنا پڑا۔ ورکرز کی ان آرمی کو مینیج کرنا اور ٹائم پر کھانا کھلانا خود سے بھی ایک بہت بڑا ٹاسک تھا، اور پھر ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کینٹین بھی بنائی گئی، اور اس کینٹین میں ایک دن نہیں بلکہ ایک وقت کا کھانا بنانے کے لیے $82,500 یا پھر 61 لاکھ روپیوں کا خرچہ آ جاتا تھا۔ چیلنج نمبر 4، ان تینوں ٹاور بنانے میں ایک مشکل یہ تھی کہ ان کا ایک طرف کا حصہ تو بالکل سیدھا تھا، اور جبکہ دوسری طرف کا حصہ تھوڑا جھکا ہوا تھا، وہ بھی دوسری طرف کی اور۔ یہ ڈیزائن کی حد تک تو آسان تھا، لیکن اس کو پراپر بنانا بہت ہی زیادہ ایک ایسا چیلنج تھا جو آج تک کسی نے بھی پورا نہیں کیا تھا۔ اگر اس کو پراپر پلاننگ اور کیلکولیشن سے حساب سے نہیں کیا گیا تو اس کا جھکا ہوا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ساتھ ٹوٹ بھی سکتا ہے، جیسا کہ آپ اس ڈومینو ایفیکٹ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس ڈیزائن کو ایک پریکٹیکل شکل دینے کے لیے انجینئرز نے ایک بڑا اچھا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ کنکریٹ بلاک کی مدد سے ہر 4 دنوں میں ایک بلاک کھڑا ہوتا گیا، اور کورڈ حصے کے اندر سپورٹ کے لیے سٹیل وائرز ڈالی گئی۔ جیسے جیسے ہائٹ بڑھتی گئی، اس جھکے ہوئے حصے کو سٹیل کی سپورٹ بھی دی گئی۔ 3rd فلور پر جہاں جھکا ہوا حصہ سیدھے حصے کو جا کر ملا، وہاں بھاری بھرکم سٹیل ٹرسٹ کی مدد سے ان دونوں حصوں کو جوڑ دیا گیا، اور پھر سپورٹ کے لیے لگائے گئے یہ سٹیل فریم ہٹا دیے گئے۔ چیلنج نمبر 5، پورے 1.5 سال گزر چکے تھے۔ مرینا بے سینڈ کی تینوں بلڈنگ، آرٹس میوزیم کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو چکی تھی، بس ابھی فنیشنگ کا کام چل رہا تھا، لیکن ابھی بھی ایک حصہ بننا باقی تھا، وہ تھا 1,115 فیٹ لمبا اسکائی پارک، جس کو 200 میٹر اوپر تینوں ٹاور کی ٹاپ پر بنانا تھا، اور اس کام کے لیے انجینئرز ٹیم کے پاس صرف 6 مہینے ہی بچے تھے۔ دنیا بھر میں لگژری ہوٹل اور ریزورٹس میں باقی تمام فیسلٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی اوپن سپیس بھی ہوتی ہے، جس میں کم سے کم گارڈن اور پولز تو بنائے جاتے ہیں، لیکن مرینا بے سینڈز کافی تنگ جگہ پہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے اس پر اوپن سپیس نہیں تھی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ ڈیزائن بناتے سمے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان تینوں ٹاورز کے اوپر ایک اسکائی پارک بھی بنایا جائے گا، جس میں 150 میٹر لمبا انفینٹی پول، گارڈنز اور اوپن ایئر ریسٹورینٹ، یوگا اور سنگاپور کے 360 ویو دیکھنے کے لیے ایک شاندار جگہ بھی بنائی جائے گی۔ ٹھیک اس وقت پر جب اسکائی پارک بننے کا وقت آیا، انجینئر نے ایک میجر فالٹ پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اسکائی پارک کی کنسٹرکشن کافی ڈیلے ہو گئی، کیونکہ یہ تینوں ٹاور انڈیپینڈنٹ بنائے گئے تھے، یعنی کہ ان تینوں ٹاورز کا آپس میں کوئی بھی کنیکشن نہیں تھا۔ سے انجینئرز کا یہ خیال تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ تینوں الگ الگ ڈائریکشن میں سوئنگ کر سکتے ہیں۔ اگر ان تینوں کے اوپر اسکائی پارک بنایا گیا تو یہ بہت بڑی تباہی کو دعوت دینے جیسا ہوگا۔ انجینئر کا یہ جو خیال تھا، اس کو پروف کرنے کے لیے ونڈ ٹنل ٹیسٹ سے گزرنا پڑا۔ CPP ونڈ انجینئر کمپنی کی مدد سے ماڈل کے اندر ویک پوائنٹ پر سینسرز لگائے گئے آرٹیفیشل ٹائفون سے نکالا گیا۔ افسوس کے ساتھ رزلٹ پازیٹیو آیا۔ ونڈ انجینئر نے ایگزیکٹلی بتایا کہ طوفان کی صورت میں تینوں ٹاورز کے ٹاپ 200 mm تک جھول سکتے ہیں، یعنی تقریباً ایک موبائل فون کی لمبائی سے تھوڑا سا زیادہ۔ کہنے کو تو یہ اتنا بڑا سوئنگ نہیں ہے، لیکن کنکریٹ کی کنسٹرکشن ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ذرا سا بھی فلیکسیبل نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا بھی پریشر کنکریٹ کریک
کر سکتا ہے۔ اگر اس کنڈیشن میں اسکائی پارک بنایا گیا، طوفان کے دوران اس میں بنے 150 میٹر لمبے انفینٹی پول میں کریک بھی پڑ سکتے ہیں اور اسکائی پارک کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ کر گر بھی سکتا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی پوری کنسٹرکشن ٹیم اور آرکیٹیکٹ کو ایک گہرا صدمہ بھی لگ گیا۔ ایک طرف 16,500 ورکرز کی 1.5 سال کی محنت لگ چکی تھی اور دوسری طرف کروڑوں ڈالر بھی بہائے جا چکے تھے۔ پچھلے 1.5 سال سے اسٹاف، ورکرز اور انجینئر کی ان تینوں ٹاور کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہو چکی تھی، لہٰذا بلڈنگ کو توڑ کر اس کو دوبارہ بنانا کسی بھی طرح پاسبل نہیں تھا۔ اس لیے کوئی ایسا راستہ تیار کرنا تھا کہ اگر ٹاور سوئنگ بھی ہو تو اسکائی پارک کو بالکل بھی کوئی فرق نہ پڑے۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد آخرکار ایک سلیوشن پلان کیا گیا۔ برج انجینئر ٹیکنالوجی کو استعمال کر موومنٹ جوائنٹ انٹروڈیوس کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں پورا اسکائی پارک ان 3 ٹاورز کے اوپر ایک برج کے اوپر بنایا جائے گا۔ اس اسٹیل برج میں ایک خاص طرح کے موومنٹ جوائنٹ رکھے جائیں گے جو 250 mm کی موومنٹ کو برداشت کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں۔ یہ سلیوشن سب کو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ اسکائی پارک کو الگ الگ 3 حصوں میں بنایا جائے، یعنی 150 میٹر لمبا۔ اب انفینٹی پول بنانا پاسبل نہیں تھا۔ انجینئرز نے اب فیصلہ کیا کہ 150 میٹر لمبے پول کو اب 3 حصوں میں 50-50 میٹر ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ ان کے درمیان موومنٹ کے لیے کچھ سپیس رکھ دی جائے گی۔ چیلنج نمبر 6، اسکائی پارک کے برج کی کنسٹرکشن میں ٹوٹل 1400 ٹن وزنی اسٹیل استعمال ہونا تھا، یعنی دنیا کے سب سے بڑے پلین سے بھی زیادہ، 2 جہازوں جتنا وزن۔ اتنا زیادہ وزن 200 میٹر اونچائی تک پہنچانا بہت مشکل تھا، لہٰذا اسکائی پارک کی کنسٹرکشن کو 14 الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا گیا اور اوپر جا کر ان کو جوائنٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 14 اسٹیل کے بڑے بڑے اسٹرکچر کو ٹاور کے اوپر لے جانے کے لیے سوئس فینس کمپنی BSL کی مدد سے دنیا کی سب سے بڑی لفٹ لگائی گئی، جو 16 گھنٹے میں صرف ایک حصے کو اوپر تک پہنچا سکے گی۔ لفٹنگ کا پروسیس ابھی سٹارٹ ہی کیا تھا کہ سمندری طوفان کا خطرہ منڈرانے لگا۔ طوفان کی صورت میں یہ لفٹ سے لٹکا 100 ٹن وزنی اسٹرکچر سوئنگ کر ٹاور کو بھی لگ سکتا تھا اور نقصان پہنچا سکتا تھا اور بدقسمتی سے گر بھی سکتا ہے۔ صبح کو سٹارٹ ہونے والا لفٹنگ پروسیس طوفان کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک بند رہا اور پھر آدھی رات کو فریم کا ایک حصہ ٹاپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر اسی طریقے سے پورے 1400 ٹن کا اسٹیل اسٹرکچر ٹاپ تک پہنچا دیا گیا اور پھر اس کو اسمبل کر کے اسکائی پارک کمپلیٹ کر لیا گیا۔ جہاں مرینا بے سینٹ کی کنسٹرکشن 2009 میں کمپلیٹ ہونی تھی، لیکن اسکائی پارک کی وجہ سے 1 سال ڈیلے کی گئی اور 2010 میں کمپلیٹ ہو گئی۔ آج مرینا بے سینٹس روزانہ لاکھوں وزٹر کو روسٹ کرتا ہے، لیکن ہسٹری میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ 16,500 ورکر کی خون پسینے کی محنت شامل ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل بھی سبسکرائب ضرور کر لینا اور ملتے ہیں نئی ویڈیو